السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، آیت نمبر 19۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی، تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کو طویل یعنی کہ لمبی نیند کے بعد جگایا تاکہ ان پر اپنی قدرت ظاہر کرے۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک دن یا چند گھنٹے سوئے ہیں، حالانکہ وہ کئی سال تک غار میں رہے۔ انہوں نے پاکیزہ یعنی حلال اور صاف کھانے کی تلاش پر زور دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن ہر حال میں حلال رزق کا خیال رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو احتیاط کا حکم دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ظالم لوگوں کو خبر ہو گئی تو وہ دوبارہ انہیں شرک پر مجبور کریں گے۔ آیت نمبر 20۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اصحاب کہف کو اپنی قوم کے ظلم کا اچھی طرح علم تھا، یعنی کہ جو اصحاب کہف تھے انہیں پتا تھا کہ ہماری قوم کتنی ظالم ہے اور وہ ہم پہ کس حد تک ظلم کر سکتی ہے۔ اس لیے وہ ڈرتے تھے اگر لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ سنسار سے مراد انتہائی سخت سزا ہے جو اس زمانے میں مخالفت کرنے والوں کو دی جاتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں زبردستی شرک کی طرف لوٹایا گیا تو یہ ان کے ایمان کے لیے سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومن کے نزدیک ایمان کی حفاظت جان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 21۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُوا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، اور ان کا رب بھی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے واقعے کو ظاہر کر دیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ جیسے اللہ رب العالمین مردوں کو جگا سکتا ہے ویسے ہی قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ لوگوں میں
اختلاف ہوا، کچھ نے صرف یادگار بنانے کا کہا جبکہ اہل اقتدار نے وہاں عبادت کی جگہ یعنی مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ رب العالمین کی قدرت کو پہچانیں اور آخرت پر ایمان مضبوط کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے اور قبروں کو عبادت کی جگہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔